بیان پر جمعے کے دن جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا. وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نِجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نُزِحَ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. یہاں سے ہوگا آخر تک. سمجھ آ گئی؟ یعنی پورا باب التیمم سے پہلے جو باب ختم ہو رہا ہے نا یہاں تک ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یعنی اس میں کنویں کی مسائل آتے ہیں. سمجھ آ گئے؟ اور ساتھ میں جو ہے اس کے مسائل آتے ہیں. کیا نام ہے یہ جھوٹے کے بارے میں مسائل آتے ہیں. سمجھ آ گئے؟ تو یہ 2 قسم کے مسائل جو ہے اس کو خوب یاد کرو اور ساتھ میں مع دلائل یاد کرو. سمجھ آ گئے؟ اور فقہا کرام کے اقوال مع دلائل سارے یاد کرنے ہیں. سمجھ آ گئی؟ چلو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابو صلاۃ الجمعہ. بابو صلاۃ الجمعہ. یہ باب ہے کس چیز کے بیان میں؟ یہ جمعہ کے بارے میں. تو چونکہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ ظہر سے آدھی ہوتی ہے نا. یہ ظہر کی فرض نماز 4 رکعت ہے اور جمعہ کی نماز وہ 2 رکعت ہوتی ہے. اور اسی طرح قصر جو ہم نے صلاۃ المسافر پڑھا اس میں بھی کیا ہوتی ہے 2 رکعت ہوتی ہے. سمجھ آئے؟ تو چونکہ یہ ایک قسم کی مناسبت ہے اسی وجہ سے جو ہے دونوں کو کیا لایا؟ دونوں کو ایک دوسرے کے پیچھے لایا, ایک دوسرے آگے پیچھے لایا. سمجھ گئے؟ جمعہ کسے کہتے ہیں؟ جمعہ اجتماع سے مشتق ہے. کس چیز سے مشتق ہے؟ اجتماع سے مشتق ہے. تو چونکہ اس روز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ جمع ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ لوگ جمع ہو جاتے ہیں یعنی جماعت جو ہے وہ جمع ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. یا اس کو جو 3 وجوہات کی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. پہلی تو یہ کہ اس میں لوگ جمع ہوتے ہیں, اجتماع ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ اس روز جو ہے قیامت برپا ہوگا اور قیامت میں جو ہے تمام بنی آدم جو ہے وہ کیا ہوں گے؟ جمع ہوں گے نا. تو اسی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو کیا کر دیا تھا؟ جنت سے اتار دیا تھا. کیا دیا تھا؟ جنت سے اتار دیا تھا. اہبطوا منہا. سمجھ گئے؟ پہلی پاری کی یہ ذکر ہے یہ آیا. تو جب اس کو کیا تو پھر آدم علیہ السلام کو جو ایک دوسری جگہ پر اتارا تھا اور حوا علیہ السلام کو ایک دوسری جگہ پر. تو یہ دونوں جو ہے وہ کیا ہو گئے تھے؟ اسی جمعے کے دن جو ہے آپس میں جمع ہو گئے تھے. ان دونوں کا ملاقات ہوئی تھی دنیا میں. سمجھ آ گئی؟ تو اسی وجہ سے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. بہرحال جمعے کے لیے کتنی شرائط ہے؟ 12 شرائط ہے. ویسے یہ جمعہ جو ہے نا یہ آسانی سے وہ مشکل نماز ہوتا ہے. مشکل نہیں ہے, مطلب اس کے لیے کئی شرائط ہے. سمجھ آ گئے؟ ہر جگہ جمعہ درست نہیں ہوتا. تو دیکھو جمعے کی فرض ہونے کے لیے کتنی شرائط ہے؟ 12 شرائط ہے. یعنی جب کسی جگہ میں یا کسی نمازی میں یہ 12 شرائط پائی جائے تو تب جو ہے اس پر جمعہ واجب ہو جاتی ہے. اچھا 6 شرائط کا تعلق جو ہے وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ نمازی کے اندر کا ہونا ضروری ہے. 6 شرائطوں کا نمازی کے اندر کا ہونا. جو جمعے کی نماز اس پر فرض ہوتی ہے ان 6 لوگوں پر. سمجھ آئے؟ کون کون سے؟ جب کوئی انسان جو ہے آزاد ہو, غلام پر جمعہ فرض نہیں ہے. دوسرا مذکر ہو یعنی آدمی ہو, مرد ہو. سمجھ آ گئے؟ عورت پر جمعہ فرض نہیں ہے. اسی طرح مقیم ہو. سمجھ آ گئے؟ مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے. تو چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ تندرست ہو, بیمار پر جمعہ فرض نہیں ہے. سمجھ آ گئے؟ اسی طرح 5ویں نمبر پر پاؤں کا سلامت ہونا. سمجھ آ گئے کیا؟ اگر کوئی لنگڑا ہو تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. اس طرح آنکھوں کا سلامت ہونا یعنی اگر کوئی اندھا ہو تو پھر اس پر جمعہ فرض نہیں ہے. تو ان 6 شرائطوں کا تعلق جو ہے نمازی کی سے تعلق ہے. سمجھ آئے؟ نمازی کے ساتھ ہے. اور 5 کا تعلق جو ہے وہ کیا ہے؟ خود نماز کے اندر ہے. سمجھ آ گئی؟ یعنی نماز کے اندر. تو وہ کون کون سے ہے؟ جب کوئی شہر ہو, شہر کے اندر جو ہے جمعہ پڑھنا جائز ہے. گاؤں کے اندر جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے. دوسری نمبر پر جماعت کا ہونا ضروری ہے. جمعے کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے. آگے اس کا سب کی تفصیلی بیان آ رہا ہے. تیسرا سلطان کا ہونا یعنی بادشاہ کا ہونا یا بادشاہ کے نائب کا ہونا جس کو بادشاہ نے اجازت دی ہو جمعہ پڑھنے کی. چوتھے نمبر پر وقت کا ہونا. وقت اور کون سا وقت ہے وہ آگے آ رہا ہے. ساری تفصیلات آگے آ رہی ہے. 5ویں نمبر پر خطبہ کا ہونا ضروری اور 6 نمبر پر عام اجازت کا ہونا ضروری ہے. کس چیز کا ہونا ضروری ہے؟ عام اجازت کا ہونا ضروری ہے. تو دیکھو یہ ہو گئے. اب ہر ایک کا الگ الگ بیان جو ہے وہ آ رہا ہے. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم.
बाबु सलातिल जुम्अती, बाबु सलातिल जुम्अती, ये किस चीज़ के बयान में है? जुम्मे की नमाज के बयान में है। ला तसिहुल अजा, सबसे पहले किस चीज़ का, वो जो आखिरी हमने 6 शराइत जिक्र की, यानी शहर का होना, जमात का होना, सुल्तान का होना, वक्त का होना, खुतबे का होना, आम इजाज़त का होना। तो उनमें से सबसे पहले हमने किस चीज़ का जिक्र किया? शहर का होना ना। तो शहर के बारे में ये तफसील ये इस इबारत में है। देखो, ला तसिहुल जमाअतु इल्ला फी मिस्र जामिन औ फी मुसल्लल मिस्री, जायज़ नहीं है जुम्मा पढ़ना। ला तसिहुल जुम्मा, जुम्मा सही नहीं होगा इल्ला मगर किस चीज़ में? फी मिस्र जामिन, किस चीज़ में? जामे है मिस्र में, यानी ऐसा शहर जो कि जामे हो। औ फी मुसल्लल मिस्र, या क्या है या शहर की ईदगाह में, क्या? या शहर की ईदगाह में। अब यहाँ पर इस इबारत में जो है दो चीज़ों का जिक्र किया है, मिस्र जामे, मुसल्लल मिस्र। क्या? मिस्र जामे, मुसल्ला। मिस्र जामे जो है ये आम शहर को कहा जाता है। क्या कहता है? शहर को कहा जाता है। अब मिस्र जामे से मिस्र जामे की तारीफ क्या है? क्या है मिस्र जामे की तारीफ क्या है? तो इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से इसके बारे में दो अक़वाल मरवी है। क्या है? दो अक़वाल। वो कहते हैं मिस्र जामे उस जगह को कहा जाता है। क्या? मिस्र जामे उस जगह को कहा जाता है जिसमें काजी भी हो। क्या है? जिसमें काजी भी हो और उसमें जो है तमाम ज़रूरियात की चीज़ें मैसर हो, और साथ में जो है ये शरीयत वाले अहकाम जो है वो भी नाफिज हो रहे हो। क्या हो रहे हो? नाफिज हो रहे हो, यानी समझ आ गई हो। तो ये वो मिस्र जामे की ये तारीफ करते हैं। जबकि दूसरी जगह पर हो वो, जबकि मिस्र जामे का वो एक और तारीफ करता है जो मुफ्ताबी ही कौल है। वो फरमाते हैं कि हर वो शहर, क्या? हर वो शहर जिसमें क्या है कि अगर क्या हो कि उस मौजे, क्या है, मिस्र हर वो जगह है कि इस मौजे, क्या, उस जगह की अगर सबसे बड़ी मस्जिद, क्या, अगर उस जगह की सबसे बड़ी मस्जिद में क्या करे, लोगों को जमा किया जाए। क्या? लोगों को जमा किया जाए और लोग उसमें समा न सके, क्या सके, समा न सके, बल्कि उसके लिए एक दूसरी मस्जिद बनानी पड़ी। तो ऐसी मिस्र को मिस्र जामे कहा जाता है। अर्ज ये कि हर वो शहर जो जिसमें तमाम ज़िंदगी का ज़रूरियात मुयस्सर हो, हाजात मुयस्सर हो, और उसमें एक इतना बड़ा मस्जिद मौजूद हो जिसमें सारे लोग जो है एकदम एक ही मस्जिद में आकर वो जुम्मा पढ़ सके। तो ऐसे शहर को या ऐसे मिस्र को जामे मिस्र कहा जाएगा और इसमें जुम्मा पढ़ना जायज़ हो जाएगा। दूसरी नंबर क्या है? मुसल्लिल मिस्र, मुसल्लिल मिस्र। तो ऐसे, यानी ऐसे मिस्री जामे में तो नमाज पढ़ना जायज़ है, लेकिन साथ साथ मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते हैं कि कभी कभार हमने देखा है कि ये शहर के इर्द गिर्द क्या होता है, एक खुली सी जगह होती है। शहर की एक शहर होता है, उसके इर्द गिर्द एक खुली सी जगह होती है जिसमें जो है क्या होता है, ये शहर वालों की कब्रिस्तान मौजूद होते हैं और उसका जो है ईदगाह होता है, और इस तरह खेल कूद वाली एक मैदान होती है, समझ। तो ऐसे मैदान वाले ऐसी खुली जगह को फनाई शहर कहा जाता है। क्या है? फनाई शहर कहा जाता है। तो इमाम कुदूरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नमाज जुम्मा जो है वो क्या है, जुम्मे की नमाज जो है या तो मिस्र के अंदर भी पढ़ा जा सकता है, अगर मिस्र के अंदर जगह ना हो तो फिर जो है मिस्र के बाहर जो कि फनाई शहर होता है उसमें भी क्या हो सकता है, यानी शहर की ईदगाह में, इस नमाज गाह में भी पढ़ सकते हो। ये नहीं है कि सिर्फ शहर के अंदर ही पढ़ सकते, नहीं, शहर के बाहर वाला जगह जो क्या है, लोगों की ज़रूरियात के लिए खुला मैदान होता है, तो उसमें भी पढ़ना जायज़ होता है। देखो, ला तसिहुल जमाअत तो इल्ला फी मिस्र जामिन और फी मुसल्लल मिस्री, जायज़ नहीं है जुमा, सही नहीं हुआ जुमा मगर किस चीज़ में, ऐसे शहर में जो कि जामे हो, ऐसे शहर में जो कि जामे की मैंने तारीफ कर दी दो तरह के, फी मुसल्लल मिस्री या शहर की ईदगाह नमाज गाह में, यानी वही फनाई शहर मुराद है। आगे फरमाते हैं कि वला तजुज़ु फिल क़ुरा, और जायज़ नहीं है गांव में। अच्छा, हना फरमाते हैं कि गांव में यानी ऐसा गांव जिसमें ज़रूरियात की चीज़ें मौजूद ना है, समझे कि बाज़ जो है वो गांव तो कहलाते हैं, यानी बाज़ ऐसी जगह होते हैं जो कि उसको गांव को नाम दिया जाता है, लेकिन उसमें मिस्री जामे का तारीफ उसके अंदर दाखिल होता है, तो उस गांव में भी नमाज पढ़ना फिर जायज़ होगा। समझिए, ये नहीं है कि वो सिर्फ गांव का नाम रख दिया तो फिर वो गांव होगा, नहीं, बल्कि तारीफ को देखा जाएगा, मिस्री जामे की तारीफ को
دیکھا جائے گا. ولا تجوز فی القرى جائز نہیں ہے قرا یعنی گاؤں میں. تو احناف کے نزدیک جو ہے گاؤں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. سمجھ آ گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں گاؤں میں بھی نماز پڑھنا جائز ہے. یعنی ایسے گاؤں میں نماز پڑھنا جائز ہے جس میں 40 لوگ موجود ہو. کیا ہو؟ جس میں 40 لوگ مقیم ہو. سمجھ آ گئی. مقیم کا مطلب جس میں 40 لوگوں کا گھر موجود ہو, یہ مطلب ہے مقیم لوگ. ہماری دلیل ان کے بارے میں یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے گاؤں میں, اور نہ اس میں عیدین کی نماز پڑھنا جائز ہے, اور نہ اس میں تکبیرات تشریق سمجھ آ گئے اس میں پڑھنا جائز ہے. لیکن ہم تکبیرات تشریق کو واجب کر دیتے ہیں. آگے بیان انشاءاللہ اس پر آئے گا. ولا تجوز فی القرى, اس میں تو میں نے اختلاف ذکر کر لیا. آگے دوسرے نمبر پر شرط جو میں نے بتایا تھا سلطان کا. سمجھ آئے گی. سلطان کا دوسری ہے ولا تجوز اقامت الا السلطان الا للسلطان, جائز نہیں ہے جمعے کا قائم کرنا, جمعے کو پڑھا ہے الا للسلطان مگر بادشاہ کے لیے. آج کل ہمارے بادشاہ کو تو کیا ہوتا ہے, ہمارے بادشاہ اس یعنی اس سے مطلقاً بادشاہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے امام بھی مراد ہو سکتے ہیں, علماء بھی مراد ہو سکتے ہیں, کیونکہ آج کل لوگ جو ہے نا وہ سلطان کے نائب ہوتے ہیں. سمجھ آئے گے. سلطان بادشاہ نے جو ہے اس کو کیا دیا ہوتا ہے, اس کو اجازت دیا ہوتا ہے. میں نے اوپر والا شرط ذکر کیا نا کہ یا تو خود بادشاہ ہو یا بادشاہ کا کیا ہو, اس کا نائب موجود. سمجھ. تو آج کل علماء امام یہ سارے حضرات جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں, اس کا بادشاہ کی طرف سے کلی اجازت ہوتی ہے. او لمن امرہ السلطان, یا اس شخص کے لیے جائز ہے نماز پڑھانا جائز ہے جس کو سلطان نے کیا کیا ہو, حکم دیا ہو. اچھا آگے یہ تیسری نمبر پر میں نے کہا وقت, ومن شرائطها الوقت, اور کیا ہے جمعے کی نماز کی شرائط میں سے کیا ہے وقت کا ہونا. کس چیز کا؟ وقت کا ہونا. تو وقت یعنی جو ظہر کا وقت ہوتا ہے وہی جو ہے وہ کس چیز کا وقت ہے, جمعے کی نماز کا بھی وقت ہے. یعنی زوال کے بعد جب زوال ڈال جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز شروع ہو جائے گی, کیونکہ جمعہ جو ہے وہ کس چیز کے قائم مقام ہے, ظہر کے قائم مقام ہے. سمجھ آ گئے. تو اسی وجہ سے جب تک وقت داخل نہ ہوگا جمعہ کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. دیکھو ولا ومن شرائط الوقت, اور ان میں سے شرائط وقت ہے. فتصح فی وقت الظہر, پس صحیح ہوگا جمعے کی نماز پڑھنا ظہر کے وقت میں. ولا تصح بعدہ, اور میں صرف اس کے ساتھ یہ بھی لگا لوں گی ولا تصح قبلہ, یعنی اس کے بعد بھی پڑھنا جائز نہیں اور اس سے پہلے بھی پڑھنا جائز نہیں ہے. دیکھو امین شرائط الخطبہ, میں نے بتایا نا چوتھے نمبر پر ایک خطبہ کا ہونا, یعنی جمعہ کی نماز سے پہلے جو ہے خطبہ دینا ضروری ہوگا. سمجھ آئے. قرآن میں آتا ہے نا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. سمجھ آ گئے الی آخر الآیات. تو اس میں جو ہے خطبے کو کیا کر دیا تھا, واجب فرض کر دیا تھا. سمجھ آ گئے. یعنی اس کے بارے میں اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ شروع میں سمجھ آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے کر گئے نا, کیا جب مدینہ تشریف لے کر گئے ہو تو وہاں پر جو ہے اس نے نماز وہاں پر جب تشریف لے کر گئے تو وہاں پر چونکہ کوئی مسجد نہیں تھی تو وہاں پر مسجد قباء, سمجھے, مسجد قباء میں 15 دن ٹھہرے. سمجھے کہ وہاں پر یہی مسجد قباء کیا کر دیا, یہ ایک چھوٹا سا مسجد بنایا, پھر اسی میں رہتے ہوئے تھے مسجد نبوی بنایا. سمجھا کہ پھر مسجد قباء سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف منتقل ہونا چاہ رہے تھے تو مسجد قباء میں جو ہے وہ کیا کیا تھا, سب سے پہلی نماز جو ہے وہ کیا کی تھی, جمعے کی نماز ادا کی تھی. سمجھا گئے. تو اس وقت اس دن سے جو ہے جمعے کی نماز فرض ہو گیا تھا. اچھا قرآن میں بھی ذکر ہے. سمجھا کہ اس کا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. سمجھا گیا. تو یوم الجمعۃ سے مراد یہی جمعہ کی نماز ہے. بہرحال تو اس پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پڑھا. تو اس کے بعد جو ہے صحابہ کرام جو تھے وہ کیا کرتے تھے, یہی جمعہ پڑھتے تھے. سمجھا کہ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ
नमाज पढ़ रहे थे और फिर उसके बाद समझ आए, पहले जो है खुतबा जो है नमाज के बाद था, समझ आए कि क्या था, नमाज के बाद था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मा पढ़ाया और फिर उसके बाद खुतबे में मशगूल हो गया कि अचानक से, जैसे कि वो ये गलियों में जो है वो चीज़ें बेचने वाला होता है ना, बेचने वाले होते हैं तो वो आवाज़ें लगाते हैं। तो उस ज़माने में भी जो है वो क्या होते थे, इसी तरह यानी खरीद और फरोख्त वाले ये गली में क्या कर दिया, चीज़ें लगाया। और ये ऐसा होता था कि यानी ये कभी कभार आते थे, समझ आ गए, कभी कभार आते थे। तो सब सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़े हुए छोड़ दिया और खुद जो है खरीदने वाले की तरफ यानी बाएं की तरफ चले गए, समझ आ गए। तो उसी पर वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही मैं यौमिल जुम्मति फज़अ इला ज़िक्रिल्लाह के बाद औ तरकू क़ाइमन, समझ आ गया, ये आयतें नाजिल हुई। तो इसी वजह से फिर अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि तुम ऐसा करो कि पहले खुतबा पढ़ाया करो, फिर जो है उसके बाद जो है जुम्मा पढ़ाया करो। तो फिर उसके बाद जो है वो क्या हो गया, पहले खुतबा मशरू हो गया, फिर उसके बाद जो है वो क्या हो गया, वो मशहूर हो गया। और साथ साथ में ये भी याद रखो कि हो ये जुम्मा एक तो वाज व नसीहत होता है ना, क्या होता है ये वाज व नसीहत, वो ये उर्दू पश्तो सब में किया जाता है, समझ आए। इसके बाद जो है वो क्या होता है, एक दो खुतबे होते हैं, समझ आए कि दो खुतबे होते हैं। तो वो दो खुतबे तो मसनून है, और उनके दरमियान फसल होते हैं, तो उनके दरमियान थोड़ा सा बैठना चाहिए। और ये दो खुतबे जो है वो खड़े होकर जो है सुन्नत है, समझ आ गया, क्या है, खड़े होकर सुन्नत करना मसनून है। तो अच्छा, तो क्या करनी चाहिए, तो देखो अब वो अगर कोई एक ही खुतबे पर इक्तिफा करे तब भी जायज़ हो जाएगा, समझ आ गया कि जायज़ हो जाएगा। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है थे पहले दो खुतबों के दरमियान फसल नहीं करते थे, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जो है वो ज़्यादा हो गई, समझ आ गया, वो बुढ़ापे की तरफ माल होने के लिए, तो फिर वो थक जाते थे। तो इस वजह से एक खुतबा पढ़ते थे, फिर उनके दरमियान थोड़ा सा बैठ जाते थे, फिर दोबारा जो है वो क्या कर लेते थे, खड़े होकर जो है दूसरा खुतबा देते हैं। तो इसी वजह से दो खुतबों के दरमियान फसल करना जो है ये मसनून होगा, लेकिन वाजिब और ज़रूरी नहीं होगा, समझ आ गया। और इसी तरह जो है ये दो खुतबों जो है, ये दो खुतबे वाजिब नहीं है, बल्कि एक के खुतबे जो है वो क्या है, वाजिब है, समझ आ जाए। कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, एक खुतबा वाजिब नहीं है बल्कि दो खुतबे वाजिब है। इस तरह वो ये भी फरमाते हैं कि दो खुतबों के दरमियान बैठना भी फर्ज है, हम कहते हैं फर्ज नहीं बल्कि सुन्नत और मसनून है। वो इसका मैंने वजह बता दी कि वो क्यों बैठते थे, समझ आ गए, वो बुढ़ापे की वजह से बैठते थे। वमिन शराइतिहल खुतबा क़ब्ल सलात, और जुमे की नमाज में से है एक और शर्त क्या है, खुतबा है क़ब्ल सलात, नमाज से पहले। यख्तुबुल इमाम खुतबतैन के हो क्या होगा, यख्तुबुल इमाम और खुतबतैन की इमाम जो है वो दो खुतबे देंगे। यफ़सिलु बैनहुमा बिक़ाअदतिन यानी इन दोनों के दरमियान फसल करेगा, एक को बैठने के साथ, यानी एक पढ़ेगा फिर थोड़ा सा बैठ जाएगा फिर। लेकिन ये बैठना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है हमारे नज़दीक को, बल्कि मसनून है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक नहीं, बल्कि ये फर्ज और वाजिब है, समझ आ के। वयख्तुबु क़ाइमन अला तहारते, और इसी तरह जो है वो पाकी की हालत में खड़े होकर खुतबा देना मसनून है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते खड़े होकर खुतबा देना क्या होगा, ये फर्ज है, तो कि हम कहते हैं कि नहीं मसनून है, समझ आ गया। फ़ैनक़्तसरा अला ज़िक्रिल्लाह, अच्छा फ़ैनक़्तसरा, अच्छा अब मैंने बताया ना कि खुतबा जो है इतनी तवील नहीं होना चाहिए, समझ आ गए, यानी इत्तेदाल के साथ होनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा ज़िक्रुल्लाह पर बस ज़रा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा पढ़ ले, समझ, एक दो अल्फाज पढ़ ले, तभी इससे खुतबा अदा हो जाएगा। जबकि जबकि साहिब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर एक दो लफ्ज़ भी पढ़ ले तभी इससे खुतबा हो जाएगा, थोड़ी सी ज़िक्रुल्लाह करे तभी इससे खुतबा हो जाएगा, समझ। जबकि साहिबान फरमाते हैं कि नहीं, खुतबा नाम है किस चीज़ के, एक बड़ी नसीहत का, वाज और नसीहत का नाम है, इसी वजह से इसको तवील होनी चाहिए। लेकिन हमारी दलील जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील यह है कि एक मरतबा हुज़ूर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के फ़ेल से इस्तिलाल करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो एक मरतबा क्या हो गए थे, यानी ये जुमे के लिए खड़े हो गए थे ना, फिर एक ही दो लफ्ज़ किसी वजह से जो है उसको छोड़ना पड़ा खुतबा, तो इसी वजह से उसने एक दो लफ्ज़ पढ़ ले पे जो है बाकी छोड़ दिया, समझ आ गया। तो उनसे इस्तिलाल करते हुए कि अगर कोई जो है एक दो लफ्ज़ पर इक्तिफ़ा करे तभी उसके लिए जाए, लेकिन अफ़ज़ल क्या है, थोड़ा सा तवील होनी चाहिए। हदीस में आता है कि इंसान की फसाहत और बलागत के लिए यही काफ़ी है, यानी इमाम के बारे में फरमाया कि वो जो है खुतबा थोड़ा लंबा करे और नमाज को मुख्तसर करे, यानी नमाज को थोड़ा लंबा करे और खुतबे को मुख्तसर कर ले। देखो फ़ैनिक़्तसर अला ज़िक्रिल्लाह, बस अगर किसी ने इक्तिफ़ा की अल्लाह ताला की ज़िक्र पर, जाज़ इंद अबी हनीफ़ा, तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक की जाज़, वक़ाल ला बुद्द मिन ज़िक्रिल्लाह, मिन ज़िक्र
طویل، یعنی صاحبین فرماتے کہ نہیں اتنا تو طویل ہونی چاہیے جس کو یسمى خطبۃ، جس کو خطبہ کہا جا سکے. فإن خطب قاعدا او على غیر طہارۃ جاز ویکرہ. آگے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے جو ہے وہ بیٹھ کر خطبہ دیا، میں نے کہا نا کھڑے ہو کر خطبہ دینا جو ہے وہ کیا ہے سنت ہے، کوئی فرض اور واجب نہیں، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں فرض واجب ہے کہ اگر کسی نے جو ہے وہ خطبہ دیا بیٹھ کر، کیا کر دیا بیٹھ کر جو ہے وہ کیا کر دیا خطبہ دیا، یا جو ہے بیٹھ کر خطبہ دیا، یا کیا کر دیا بغیر طہارت پر خطبہ دیا، جاز و یکرہ، تو پھر جاز تو ہو جائے گا لیکن کیا ہوگا مکروہ ہوگا. سمجھ آ گئی مکروہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں ومن شرائط الجمعۃ، ایک شرط میں نے بتایا نا کہ 12 شرائط میں سے ایک شرط جو ہے وہ کیا ہے جمعہ کا ہونا. سمجھ آئے جماعت کا ہونا، یعنی امام کیا ہے جماعت کا ہونا. جمعے کے لیے جماعت کا ہونا انفرادی طور پر جمعہ ادا نہیں ہوتا. سمجھ آئے کہ اس کے لیے کیا ہوگا جماعت کا ہونا ضروری ہو جائے گا. سمجھ آ گئے. تو اب کتنی جماعت یعنی کتنی آدمی جماعت کے اندر کتنے آدمیوں کا ہونا ضروری ہے؟ تو کون فرماتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام کے علاوہ جو ہے 3 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں امام کے علاوہ 2 آدمیوں کا ضروری ہے. صاحبین رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ عمومی طور پر جو ہے 3 پر یا امام کے علاوہ 2 پر، یعنی اجتماع کا اطلاق جو ہے عموماً 2 پر ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے امام کے علاوہ 2 کا ہونا ضروری ہے. سمجھا کہ 3 کا ہونا ضروری ہے. دیکھو ان شرائط الجماعت، اور کیا ہے جمعے کی نماز کی شرائط میں سے ایک جماعت ہے. وقل عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ ثلاثہ سوى الامام، حنیفہ رحمۃ اللہ ایک نزدیک ان میں سے کم جو ہے وہ 3 امام کے علاوہ 3 کا ہونا ضروری ہے. وقال، اور صاحبان فرماتے اثنان سوى الامام، کہ 2 کا ہونا ضروری ہے امام کے علاوہ. ویجہر الامام، اچھا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ دن کی نماز جو ہے وہ کیا اس میں سرن قرات ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ میں نے بتایا نا کہ دن کی نماز گونگی ہوتی ہے، مطلب اس میں سرن قرات ہوتا ہے، جہرن قرات ہے. لیکن چونکہ وہ مکی کا زمانہ تھا، سمجھ آئے مکی کا زمانہ تھا، اور یہاں پر یہ مدینے میں فرض ہوا ہے. کیا ہے؟ یہ جمعے کی نماز مدینے میں فرض ہوا ہے، اسی وجہ سے اس میں جہرن قرات کیا ہوگا ضروری ہوگا. دیکھو ویسر الامام بقرات فی الرکعتین، اور امام جو ہے وہ دونوں رکعتوں میں کیا ہوگا جہرن قرات کرے گا. ولیس فیہما قرات سورۃ بعینھا، یعنی ان دونوں میں جو ہے کوئی معین سورت جو ہے وہ کیا ہے یہ کوئی ضروری فرض اور واجب نہیں ہے. سمجھ آئے. البتہ بعض حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورۃ المنافقین پڑھی ہے. سمجھ آ گئے. یا اسی طرح سبح اسم ربک پڑھی ہے. سمجھ آ گئے. یا سورۃ الدہر پڑھی ہے. تو ان کا اتباع کرتے ہوئے کبھی کبھار پڑھے، لیکن اس کو لازم اور واجب نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ پیچھے ہم اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک صورت کو ایک ہی نماز کے لیے مقرر کرنا کیا ہوگا مکروہ ہوگا. سمجھ آ گئے. دیکھو ولا تجب اچھا آگے یہ بیان فرماتے ہیں، میں نے بتایا کہ کن کے پر فرض ہے. وہ 12 شرائط میں سے میں نے بتایا نا کہ مقیم پر فرض ہے، مرد پر فرض ہے، آزاد پر فرض ہے، تندرست پر فرض ہے، جس کے آنکھ کی سلامت ہو اس پر فرض ہے، جس کے ٹھانگ کی سلامت ہو اس پر فرض ہے. آگے یہ فرماتے ہیں کہ کن کن پر فرض نہیں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں. ولا تجب الجمعۃ علی المسافر، جمعہ کا نماز جو ہے واجب نہیں مسافر پر. ولا امرات، اور نہ عورت پر. ولا مریض، اور نہ بیمار پر. ولا صبی، اور نہ بچے پر. ولا عبد، اور نہ غلام پر. ولا اعمى، اور نہ تندرست پر. فإن حضروا، لیکن اب سوال ہوتا ہے اگر یہ لوگ حاضر ہوں گے تو آیا اس کا جمعہ کی نماز ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گا کہ نہیں؟ صحیح، کیونکہ یہ جمعہ کی نماز دو رکعت ہوتی ہے. سمجھا کہ اور یہ ظہر کی جو ہے وہ 4 رکعت ہوتی ہے. اور اسی طرح جو ہے طالبات یہ بھی یاد رکھو کہ جمعے کی نماز کل 12 رکعت ہوتی ہے. کسی طرح ہوتی ہے 4 رکعت جو ہے نماز سے پہلے ہوتی ہے، اور پھر 2 رکعت جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہے 2 رکعت 4 رکعت پھر مزید سنت ہوتی ہے، اور پھر 2 رکعت پھر مزید سنت ہوتی ہے. سمجھ آ گئے ہو؟ تو پھر اسی طرح جو ہے وہ تقریباً 10 رکعت جو ہے وہ سنت ہوتی ہے، اور 2 رکعت جو ہے وہ کیا فرض ہوتی ہے. تو اس طرح کل 12 بنتے ہیں. سمجھ آ گئے؟ جو مفتابی قول کے مطابق 12 ہے سنت.
یعنی فرض کے ساتھ ہو. تو دیکھو اب سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی مسافر ہوا یا بچہ ہوا یا کیا ہو گئے مریض ہوا وہ نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، آیا اس سے ظہر کی نماز ساقط ہو جائے گی یا نہیں؟ تو امام قدوہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے فَإِنْ حَضَرُوا وَصَلُّوا مَعَ النَّاسِ أَجْزَاهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ. تو کہ اگر یہ لوگ حاضر ہو گئے اور لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے نماز پڑھا اجزاہم تو ان کے لیے کافی ہوگا ان فرض الوقت یعنی فرض کی ظہر یعنی ظہر کی فرض سے، سمجھ آگے، اس سے وہ ظہر کی 4 رکعت ساقط ہو جائے اور اس کی 2 رکعت جمعہ صحیح ہو جائے گا. آگے یہ فرماتے ہیں کہ اگر یعنی یہ مسافر غلام بیمار جو ہے اگر وہ کیا کرے جمعے میں جو ہے وہ امام بننا چاہے تب بھی جو ہے وہ کیا ہو جائز ہو جائے گا، سمجھ آگے. وَيَجُوزُ لِلْعَبْدِ اور جائز ہے غلام کے لیے والمسافر اور مسافر کے لیے والمریض اور مریض کے أُمُّ فِي الْجُمَعَةِ کہ وہ کیا ہو جائے کہ وہ وہ کیا ہے کہ وہ امامت کرائے جمعے میں. وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي آگے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ہو یعنی جن پر جو ہے جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہو، سمجھ آ گئے، اب اس نے جو ہے کوئی وجہ ہوا یا ویسے بھی اس کا دل نہیں چاہ رہا یا سستی پڑ گئے، اس نے جو ہے اپنی ہی گھر میں جو ہے ظہر کی نماز پڑھ لی، سمجھ آ گئی ہو کیا ہو گئی ظہر کی نماز پڑھ لی، سمجھ آ گئی ہو. پھر آگے کیا ہوگا بغیر کسی عذر کے، تو اس کے لیے جو ہے یہ مکروہ ہوگا، کیا ہوگا مکروہ ہوگا، لیکن اس کا نماز جو ہے وہ کیا ہوگا جائز ہو جائے گی. پھر اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ تھوڑا اللہ سے ڈرے اور اللہ سے ترس کھائے، اس پر جمعے کی نماز فرض ہے، سمجھے، اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے وہ جمعے کی نماز کے لیے دوبارہ چلے جائے. اب اگر اس نے جیسے ہی اس نے اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خشیت ڈالا نا ان کے دل میں، اب اس نے چلو کیا ہے وہ ظہر کی نماز پڑھ لیا جمعہ تو مجھ پر فرض ہے، اب وہ روانہ ہو گیا، سمجھے، جمعے کی نماز کے لیے روانہ ہو گئے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی روانہ ہو گیا تو اس پر اس کا ظہر کا جو نماز تھا نا وہ پہلے جو پڑھا تھا 4 رکعت وہ نفل میں تبدیل ہو جائے گا، اب اس پر جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھنا فرض ہو جائے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، جب تک کہ وہ امام کے ساتھ داخل نہ ہوا ہو جمعے کی نماز میں تب تک وہ پہرا والا نماز ساقط نہیں ہوگا. ہاں جیسے ہی داخل ہو جائے تب جو ہے اس کا ظہر کی نماز جو ہے وہ نفل میں کنورٹ ہو جائے گا. دیکھو وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي مَنْزِلِهِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، جس شخص نے جو ہے وہ کیا ہو گیا جس شخص نے جو ہے ظہر کی نماز پڑھی اپنی ہی گھر میں جمعے کے دن امام کی نماز سے پہلے ولا عذر له اور اس کے لیے کوئی بھی عذر نہیں ہے کرہ له ذلك تو یہ اس کے لیے مکروہ ہوگا وجاز صلاته لیکن اس کا نماز جائز ہو جائے گا. جیسے آج کل جو ہے جمعے کی نماز جو ہے یہ فرض ہے، کیا ہے فرض ہے، اور اس کا چھوڑنے والا فاسق ہوگا اور اس کا انکار کرنے والا منکر ہوگا، سمجھ گئے. تو جس طرح عمومی طور پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے یعنی کوئی نماز جو ہے جمعے کے لیے نہ جائے، سمجھ گئے، تو پہ گھر میں پڑھ لے تو ظہر کا نماز ہو جائے گا، سمجھ آ گئی ہو. کیونکہ جمعہ جو ہے وہ کس چیز کے قائم مقام ہے، ظہر کی نماز کا قائم مقام ہے، تو اس وجہ اس کا ظہر نماز ہو جائے گا. دیکھو فَإِن بَدَا لَهُ پس اگر اس کے لیے ظاہر ہو جائے یعنی اللہ تعالیٰ سے خوف کھا لے یا کچھ ظاہر ہو جائے ان يحضر الجمعہ کہ وہ کیا ہو جائے جمعے کے لیے حاضر ہے، فتوجہ الیہا پس اس نے چلنا شروع کیا کس چیز کی طرف جمعے کی نماز کی طرف. بطل صلاۃ الظہر عند ابی حنیفہ بطل صلاۃ الظہر عند ابی حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا ظہر کا نماز کیا ہو جائے باطل ہو جائے گا. کیا بسعی الیہ اس کی طرف کیا چلتی ہی کیا اس کی طرف چلتی ہی جو ہے اس کا نماز باطل ہو جائے. جبکہ صاحبین کیا فرماتے ہیں وقال ابو یوسف محمد صاحبین فرماتے ہیں لا تبتل حتى يدخل مع الامام کہ باطل نہیں ہوگا تب تک کہ وہ امام کے ساتھ داخل نہ ہو جائے. اچھا آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جتنی بھی معذورین پڑھ لے نا یعنی عورت ہو گیا، مسافر ہو گیا، قیدی ہو گئے، قیدی کے لیے بھی جو ہے اس پر بھی فرض نہیں ہے، سمجھ آ گیا. جتنی بھی نمازیں جتنی بھی یعنی جن لوگوں کے لیے جو ہے نماز یعنی وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے، سمجھ آ گئی کسی وجہ سے، سمجھ آ گیا. اب ان کے لیے یہ بات مکروہ ہے کہ وہ کیا ہے جمعے کی جماعت سے پہلے جو ہے ظہر کی جماعت کھڑی کر لے، سمجھ آئے کیوں؟ کیونکہ پھر
تو مشابہت لازم آئے گی نا. تو اسی وجہ سے جو ہے جمعے کی جماعت کڑی ہونے سے پہلے وہ ظہر کی نہیں، چونکہ اس پر تو جمعہ فرض نہیں ہے اور جمعے کو تو کڑی شرائط ہے، سمجھ آ گئی ہو. تو اسی وجہ سے ان کا لیے کیا یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جمعے کی نماز کی کڑی جماعت کے کڑی ہونے سے پہلے وہ ظہر کی نماز ہو اپنی ہی جگہ اپنے جیل میں، سمجھ آ گئی ہو، اپنے ہسپتال میں جائے وغیرہ میں کیا کر لے، پڑھ لے. دیکھو وَيُكْرَهُ أَن يُصَلِّي الْمَعْذُورَ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ وَمَنْ أَدْرَكَ. اچھا اسی طرح مکروہ ہے أَن يُصَلِّيَ الْمَعْذُورُ کہ معذور لوگ یعنی جن کے جو جمعے کی نماز کے لیے نہیں جا سکتے ہو، معذور جو ہے وہ کیا ہے، مکروہ ہے کہ وہ کیا کر لے، وہ جمعے کی نماز ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے جمعے کے دن، سمجھے. وَكَذَلِكَ أَهْلُ السِّجْنِ اس طرح قیدی لوگوں کے ساتھ کیا ہے، قیدی لوگوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا، مکروہ ہوگا. اچھا دیکھو آگے کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ صَلَّى مَعَهُ مَا أَدْرَكَ وَبَنَى عَلَيْهَا الْجُمْعَةَ. اچھا آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ اب ایک آدمی جو ہے وہ جمعے کی نماز میں شریک ہونا چاہ رہے تھے، کیا ہو رہے تھے، شریک ہونا چاہ رہے تھے، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، سمجھ آ گئے، تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کہ اس نے جو ہے پہلی رکعت پڑھ لی یا صرف رکوع پڑھ لیا. تو جہاں پر کیا ہے جتنا پایا ہے نا اتنے ہی پڑھ لے اور باقی پر کیا کرے، بنا کر لے، سمجھ آ گئے. یعنی اگر ایک رکعت یعنی دوسری رکعت میں امام کو پا لیا، سمجھ آئے، تو دوسری رکعت پڑھ لے اور پہلے جو رہ گیا تھا وہ کیا کر لے، اسی پر بنا کر لے، سمجھ آ گئے. یہ کون فرماتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ. اچھا پہلے یہ مسئلہ پڑھتے ہیں پھر آگے دوسرا والا مسئلہ پڑھتے. دیکھو ومن ادرک الامام یوم الجمعۃ صلی معه ما ادرک کہ جس شخص نے امام کے ساتھ جس شخص نے امام کو پا لیا جمعے کے دن، صلی معه تو وہ پڑھ لی اس کے ساتھ ما ادرک جتنا حصہ پایا ہے، سمجھ آ گئے. وبنا علیہ الجمعہ اور اسی پر بنا کرے، جمعے کی بنا کرے. یعنی اگر ایک رکعت پایا تو پھر ایک رکعت پڑھ لے، اب جو پچھلا والا ایک رکعت رہ گیا ہے نا جمعے کی، یہ ایک ترتیب ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہو. یعنی اگر کسی کا دو رکعت رہ گئے تیسری میں شامل ہے تو دو رکعت وہ پہلے والے دو رکعت اس سے وہ نہیں جائیں گے، بلکہ اس پر واجب ہوگی کہ جب امام جو ہے وہ کیا کر لے، سلام پھیر لے تو وہ پھر باقی جو ہے اپنی نماز جو ہے وہ پورا کر لے، سمجھ آ گئے. تو اس طرح اگر کسی نے ایک رکعت امام کے ساتھ پا لیا تو ایک رکعت تو خود کر لے نہ، ایک رکعت امام کے ساتھ کر لے اور جو ایک پہلا والا رہ گیا تھا اسی پر بنا کر لے. مطلب یہ کہ جب امام جب سلام پہ لے تو وہ جو پیچھے ایک رہ گیا تھا وہ دوبارہ جو ہے پڑھ لے، سمجھا کہ اس کا جمعہ کا نماز ہو جائے گا، اس کو دوبارہ ظہر کی نماز پڑھنے کا ضرورت نہیں ہے. دیکھو اور بنا علیہ الجمعہ تھا تو اسی پر جمعہ کی بنا کرے، سمجھ آئے. وَإِنْ أَدْرَكَ فِي التَّشَهُّدِ أَوْ فِي سُجُودِ لیکن اگر کسی شخص نے جو ہے دوسری رکعت کی تشہد میں یا دوسری رکعت کی تشہد سب کچھ گزر چکا ہے، لیکن امام بیچارے پر جو ہے کسی وجہ سے جو ہے سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو آخری رکعت میں صرف سجدہ سہو میں کیا ہو گیا ہے، شامل ہو گیا. تو اب کیا کرے، آیا اس پر ظہر کی نماز واجب ہوگی یا جمعے ہی پر بنا کرے گی، سمجھ آ گئی. یعنی یہ کہ جو جتنا رہ گیا ہے وہ صرف پڑھ لے، یعنی دو رکعت پڑھیں گے. تو کیا فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کون فرماتے ہیں، شیخین فرماتے کہ نہیں اس پر جمعہ کی بنا کرے گی، یعنی وہ سجدہ سہو میں شریک ہو جائے اور پچھلے جو جمعے کی جو دو رکعتیں رہ گئے ہیں نا وہ کیا کر لے، اسی کو دوبارہ پورا کر لے، سمجھ آئی، یعنی پڑھ لے. جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اس نے جو ہے وہ فرماتے ہیں نہیں کہ جب دوسری رکعت کا اکثر حصہ پالے تب جمعے کی بنا جائز ہے، سمجھ آئے. لیکن اگر وہ اکثر حصہ نہ پالے، اکثر سے کم پالے تو اس میں بنا کرنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کا یہ نماز باطل ہو جائے گا اور اس میں جو ہے وہ کیا ہوگا، اس پر ظہر کی 4 رکعتیں پڑھنا لازم ہوگی. کیا ہوگی، ظاہر ہے. تو دیکھو ثمرہ اختلاف کیا نکلا کہ ان کی نزدیک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک ان پر 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں اس پر جو ہے 4 رکعتیں پڑھنا لازم ہے. دیکھو ومن ادرک فی التشہد اگر کسی نمازی نے امام کو پایا تشہد میں، او فی سجود السہو یا آخری رکعت کی سجدہ سہو میں، بنا علیہ الجمعۃ عند ابی حنیفہ و ابو یوسف، تو شیخین رحمۃ اللہ کے نزدیک اس پر جو ہے جمعے کی بنا کرنا جائز ہو جائے گا، یعنی وہ 2 رکعت پڑھ لے. جبکہ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ان ادرک ما هو اکثر الرکعت الثانیہ بنا علیہ الجمعہ کہ اگر دوسری رکعت
رکعت کی اکثر حصہ پا لیا تب تو وہ جمعے کی بنا کر سکتا ہے. وَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ أَقَلَّهَا, لیکن اگر اس نے امام کے ساتھ جو ہے 10 رکعت کا کم پایا, سمجھ آ گئے, تو بنا علیہ ظہر, تو پھر وہ کیا کرے گا, ظہر کی بنا کرے گا. کیا کرے گا, ظہر کی بنا کرے گا. اچھا, وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامُ. اچھا, آگے یہ بیان فرماتے ہیں کہ جیسے ہی کیا کرے, یعنی خطبہ جو ہے پڑھ لے, کیا کر لے, خطبہ پڑھ لے, پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ نہیں, خطبے سے پہلے امام جیسے ہی جو ہے وہ کیا کر لے, جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے. ویسے تو جمعے کی نماز پڑھانے سے پہلے جو ہے ایک اذان بھی ہوتا ہے, خطبے بھی ہوتا ہے, تو خطبے سے پہلے جو ہے امام نکلتا ہے, سمجھ. تو امام جیسے ہی نکلتا ہے تو سب لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا ہو جائے, خاموش ہو جائے, کیونکہ خطبے کے دوران ہو جتنے کوئی بھی نماز ہو اور اس طرح کوئی بھی کلام کرنا چاہے ضروری ہو, چاہے کسی کو کہہ دے کہ اے لڑکے خاموش ہو جاؤ, تو یہ بھی اس نے لغوا کام کیا. بالکل سائلنٹلی جو ہے وہ کیا کرنی چاہیے, خاموش بیٹھنا چاہیے, اور خطبے کی طرف متوجہ ہونا یہ ضروری ہوگا, واجب ہوگا. دیکھو, وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ تَرَكَ النَّاسَ, جب امام جو ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے پڑھانے کے لیے نکلے, تَرَكَ النَّاسُ, تو لوگ چھوڑ لے, الصَّلَاةَ, تمام ہر قسم کی نمازیں, وَالْكَلَامَ, اور کلام, حَتَّى يُفَرِّغَ مِنْ خُطْبَتِهِ, یہاں تک کہ امام جو ہے اپنے خطبے سے فارغ ہو جائے, سمجھ آ گیا. وَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ اچھا, یعنی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی امام نکل جائے تب سے خاموش ہو جائے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جائے, سمجھ آ گیا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں, جب تک خطبہ شروع نہیں کیا ہے تب تک جو ہے اس کے لیے کلام کرنا جیسا ہے, لیکن جیسے ہی خطبہ شروع ہو جائے تو سب کو خاموش بیٹھنا چاہیے, سمجھ آ گئے. وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ مقصودی چیز کیا ہے, خطبہ ہے, اور خطبے سے پہلے جو ہے کوئی کلام کرنا یا ضروری بات کرنا اس میں کوئی حرج نہیں, اسی وجہ سے کیا کرنی چاہیے. اور اس طرح وہ ایک دلیل سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیا کرتے تھے, جب خطبے سے پہلے جب نکلتے تھے تو لوگوں کو ان کو یعنی صفوں کو برابر کرتے تھے, سمجھا. کہ سر حدیث میں جو ہے کیا کلام ثابت ہوا ہے, تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ جب تک خطبہ شروع نہ ہوا ہو تب تک اس کے لیے کلام کرنا جائز ہے. آگے کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ, دیکھو, وَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَكَلَّمَ مَا لَمْ يَبْدُ بِالْخُطْبَةِ, صاحبین فرماتے ہیں کہ کوئی بھی حرج نہیں ہے, لا باس, کوئی حرج نہیں ہے, يتکلم, کہ وہ بات کرے, ما لم يبدأ بالخطبہ, یہاں تک کہ یعنی جب تک جو ہے امام جو ہے خطبہ شروع نہ کیا ہو. آگے کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ اذان الاول, یعنی جب مؤذن لوگ جو ہے وہ کیا کرے, ویسے جمعے کی نماز کے لیے جو ہے نا دو جمعے کے لیے دو جماعت دو ہوتے ہیں, سمجھا کہ ایک خطبے سے پہلے ہوتی ہے, یعنی خطبے سے پہلے نا یعنی ایک شروع کا اذان ہوتا ہے, سمجھا کہ ابھی تک جو ہے وہ واعظ و نصیحت شروع بھی نہ ہوا ہوتا ہے, اور ایک جو ہے خطبے سے پہلے ہوتی ہے. تو یہ دو نماز ہوتے ہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا, سمجھا گیا. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگ جو ہے بہت زیادہ ہو گئے, سمجھا گیا, یعنی ہر طرف سے فتوحات ہو گئے, مسلمان جو ہے وہ وہ لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے تھے, تو کافی لوگ جو ہے اور اس وقت جو ہے وہ اذان کا یعنی یہ اونچا جو ہے لاؤڈ اسپیکر کا سسٹم موجود نہیں تھا, تو اسی وجہ سے جو ہے لوگوں کو خبردار کرنے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے دو قسم کے اذان مشروع کیا, ایک جو ہے نماز کے لیے, اور دوسرا جو ہے ان لوگوں کے لیے جو خرید و فروخت کرتے ہیں, سمجھا گئے, تاکہ وہ لوگ خرید و فروخت بند کر لیں اور جو ہے پہلی ہی اذان کے ساتھ جو ہے خرید و فروخت بند کر لیں اور جمعے کی تیاری میں مشغول ہو جائے. اور دوسرا اذان جو تھا وہ صرف اور صرف خالی جو ہے نماز جمعہ کے لیے تھا, سمجھا گئے. تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر جب وہ پہلی اذان ہو جائے نا تو سب لوگوں کو کیا کرنی چاہیے, وَذَرُوا الْبَيْعَ, یعنی بیع سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور کیا کرنی چاہیے, اور جمعے کی تیاری میں مشغول ہونا چاہیے. دیکھو, وَإِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ يَوْمَ الْجُمْعَةِ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ, جب وہ مؤذن لوگ, سمجھا کہ اذان دینے والے لوگ جو ہے وہ جمعے کے دن جو ہے پہلی اذان دیں تو کیا کرنی چاہیے, تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمْعَةِ, تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ خرید اور فروخت جو ہے وہ چھوڑ دے اور جمعے کی طرف متوجہ ہو جائے. فَإِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنبَرَ جَلَسَ, یعنی جب کیا ہو جائے امام جو ہے وہ ممبر پر چڑھ جائے اور بیٹھ جائے. وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ, یعنی یہ دوسری اذان کی بات کر رہے ہیں, سمجھا گیا. تو پھر اس وقت جو ہے مؤذنون جو ہے اذان دے کہ کس چیز ہے, ممبر کے سامنے, سمجھا گیا.
ثم یخطب الامام، یعنی یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اذان ہو، پہلے یعنی اذان اول ہو جائے تو سب لوگوں کو چاہیے کہ کیا کرنی چاہیے، جمعے کی تیاری کرے، پھر جمعے کی طرف متوجہ ہو جائے، پھر جب واضح و نصیحت جو اردو میں ہم کرتے ہیں نا، اردو میں جو ہے یہ علماء خطبہ جو ہے وہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائے اذان، یعنی خطبے سے پہلے جو ہے اذان دیا جائے، وہ بھی ممبر کے سامنے، پھر اس کے بعد جو ہے امام جو ہے وہ خطبہ پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد خطبے سے فارغ ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اقامت ہوتی ہے، سمجھ آ گیا، اقامت ہوتی ہے نماز کے لیے۔ تو دیکھو وَإِذَا صَعَدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ، جب امام جو ہے وہ ممبر پر چڑھ جائے اور بیٹھ جائے، وَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْمِنْبَرِ، تو پھر مؤذنین سمجھا کہ اذان دینے والی جو ہے وہ ممبر کے سامنے اذان دے، پھر کیا کرے، ثم یخطب الامام، پھر جو ہے امام خطبہ دے، وَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، پھر جب امام جو ہے وہ خطبے سے فارغ ہو جائے، اقاموا الصلاۃ، پھر اس کے بعد جو ہے یہ مؤذنین لوگ جو ہے یعنی اقامت دینے والی جو ہے وہ اقامت دیتے ہیں نماز کے لیے، اور پھر نماز جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے، یہ نماز کے لیے اقامت دیتے ہیں، پھر نماز شروع ہو جاتی ہے، پھر نماز ختم ہو جاتی ہے، سمجھا گیا۔ اور یہ خطبے سے پہلے جو اذان ہوتی ہے نا، اس سے پہلے جو ہے لوگ جو ہے وہ سنت پڑھتے ہیں، سمجھا گیا، بعض لوگ تو گھر میں پڑھ لیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ نماز میں آواز کے بعد پڑھ لیتے ہیں، سمجھا گئی۔ چلو بس کر لیتے ہیں، اگر کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لے، میرا گلا بھی آج خراب ہے۔ اچھا کوئی سوال ہے؟ اور یہ تیاری کر لو، سمجھا گئے، ٹیسٹ کے لیے تیاری کر لے۔ جی ٹیسٹ میں کل کا بتا دیں کیا بتا دوں، سلیبس بتا دوں؟ جی جی وہی والا بات، وہی ہے نا، وَإِذَا، یہاں سے ہے جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا، وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نِجَاسَةٌ نُزِحَتْ، دیکھو یعنی کنووں میں جب نجاست گر جائے تو وہاں سے لے کر جو ہے باب کے آخر تک، سمجھ آ گیا، باب کے آخر تک کہاں سے ہے، دیکھو وَبِأَيِّهِمَا بَدَأَ جَاءَ، سمجھ گئے، یعنی باب کے آخر تک جو ہے اس میں دو قسم کے مسائل ہے، یعنی ایک کنووں کے بیان ہے اور ایک جھوٹی کے بارے میں بیان ہے، تو یہ جو ہے اختلاف مع دلائل اقوال، یہ سب کچھ یاد کریں انشاءاللہ، کل جو ہے میں نوٹس پر بھیج دوں گی، پھر آپ لوگ حل کر لو آدھا گھنٹہ 45 منٹ میں۔ مزید کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور ریکارڈنگ والے آپ لوگ بھی سن لے، سمجھ آ گئے، وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نِجَاسَةٌ سے لے کر جو ہے آخری باب تک، سمجھ آ گئے، باب التیمم سے پہلے جو باب ختم ہوتے ہیں یہاں تک ہو گیا انشاءاللہ العزیز، تیاری کر لے خوب اچھی طرح دلائل کے ساتھ۔ چلو ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔